خانہ بدوشوں میں عورتیں اور لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ انہوں نے ہمیں دیکھ کر کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا، بلکہ سالار کارواں نے خوش آمدید کہا اور ہم دونوں کو اپنے پاس کھڑا ہونے کی دعوت دے دی۔ سرور نے سردار سے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ سردار بوڑھا ہونے کے باعث کافی مضبوط تھا۔ اس نے سرور کو بتلایا کہ وہ زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں اور یہ سفر اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ منزل مقصود نظر نہ آئے۔ سرور نے کہا، سردار، آج منزل مقصود کون سی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے کہا، ملقدم۔ ہم سب نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، منزل ایک ہے، مقام بھی ایک ہے اور مقصد بھی ایک۔ چنانچہ اس لیے ہم نے کارواں کی صورت اختیار کر کے اس مقدم سفر کو جاری رکھنا ہے۔ ہم سب نے ایک نہ ایک دن ملقدم تک پہنچ جانا ہے۔ فنا، آخر فنا، بقا صرف خدا کے لیے ہے۔ میں نے سرور کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، آپ ہر سال اس موسم میں اس جگہ آ جاتی ہیں؟ جی ہاں، یہ صرف ایک لڑکی کی خواہش ہے۔ وہ جب سے ہمارے کارواں میں شریک ہو کر ہمارے ساتھ سفر کر رہی ہے، ہم اس کی خوشنودی کی خاطر ہر سال اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس نے اپنی شرکت کے وقت مجھ سے اس بات کا وعدہ لے لیا تھا، چنانچہ نہ صرف میں بلکہ پورا گاؤں آج تک اپنے اس وعدے پر قائم ہے۔ سرور نے پوچھا، وہ لڑکی کون ہے؟ سردار نے کہا، وہ خواہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، لیکن یہ ماننا ہی پڑے گا کہ اس نے ناچ میں اتنا کمال حاصل کر لیا ہے کہ اس سے پتھر کا یہ بت بھی متاثر ہو کر رونے لگتا ہے۔ آج آپ خود اپنی آنکھوں سے اس ناقابل یقین حقیقت کو دیکھ لیں گے۔ اس وقت میں اپنے دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ ناچنے والی لڑکی سلمہ نہ ہو، کیونکہ میں اسے نحوست کی ماں سمجھے ہوئے تھا۔ اچانک لڑکیاں دف لے کر اس بت کے سامنے پہنچ گئیں۔ ایک خوبصورت لڑکی نے دائیں طرف کھڑے ہو کر نئے کو اپنے منہ سے لگایا اور بجانا شروع کر دیا۔ اس وقت یوں معلوم ہوا کہ خانہ بدوش لڑکی نئے نوازی میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ آسمان سے چاند چاندنی نچھاور کر رہا تھا۔ پھولوں کی خوشبو اپنے دامن میں لیے باد نسیم گزر رہی تھی۔ ستاروں کی آنکھیں زمین پر لگی ہوئی تھیں۔ نئے کی دلکش آواز نے رات کا گہرا سکوت توڑ دیا۔ خاموشی کا طلسم پاش پاش ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری چار لڑکیوں نے اپنے دف ہلائے اور ان کو بجانا شروع کر دیا۔ نئے اور دف کی روح پرور آواز نے فضا میں کیف کی مستی پیدا کر دی۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکن زوروں پر تھی، دماغ میں ہی جان سا برپا ہو گیا، لیکن سرور پوری محویت کے عالم میں خاموش کھڑا تھا۔ کچھ دیر تک یہ ساز بجتے رہے۔ اس کے بعد ایک خنجر بکف نازنین اچھل کر ان چاروں لڑکیوں کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ اس کے سر پر سبز رنگ کا رومال بندھا ہوا تھا اور سنہری تکلیاں اس کی خوبصورت پیشانی پر جھلملا رہی تھیں۔ جو ہی میں نے اسے دیکھا میرا دم سا نکل گیا، کیونکہ وہ منحوس سلمہ ہمارے سامنے موجود تھی، جس کے لیے نسرین کی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے۔ میں نے سرور کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر تبسم رقص کر رہا تھا۔ خطرہ پورے شباب کے عالم میں ہمارے سامنے آ گیا۔ سرور نے کہا، دادا دیکھو اور بغور دیکھو۔ شاید اس کی آواز اس پراسرار لڑکی نے بھی سن لی تھی، کیونکہ یکایک آنکھیں پھرا کر اس نے اس طرف دیکھا اور پھر وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہی۔ اس وقت میرے دل پر غم کے آرے چل رہے تھے۔ جس منحوس لڑکی سے خدا خدا کر کے دامن چھڑایا تھا وہ پھر قریب آ چکی تھی۔ اس نے ناچنا شروع کر دیا۔ پہلے وہ بت کے سامنے ناچتی رہی، اس کے بعد وہ سرور کے سامنے ناچنے لگی۔ اس تبدیلی کو دیکھ کر خود سردار بھی حیران ہوا۔ وہ کبھی بت کے سامنے ناچتی اور کبھی سرور کے آگے۔ سردار نے میرے کان میں کہا، میں اس لڑکی میں پہلی مرتبہ اس قسم کی تبدیلی پا رہا ہوں، ورنہ یہ تو کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اس لڑکی کے دونوں پاؤں بڑی تیزی سے زمین پر تھرک رہے تھے۔ ناچتے ناچتے اس پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ بازو بلند کر کے پورے جوش و خروش سے ناچنے لگی۔ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ میں خنجر کا پھل چمک رہا تھا۔ نئے کی آواز تیز ہو گئی، دف بھی تیز ہو گئے تھے۔ اس وقت اس ہوش ربا ناچ نے سب کو مردہ کی طرح خاموش کر دیا تھا، اور وہ ناچتے ناچتے سردار کے سینے سے ٹکرائی، اور اس کے بعد اس کا چمکدار خنجر کا کچھ حصہ سینے میں داخل ہو چکا تھا۔ چیخ کی آواز کے ساتھ خون کی دھار نکلی، بت کی آنکھوں سے آنسو گرے، اور ناچنے والی خطرناک لڑکی لڑکھڑانے والے انداز میں سرور کے قدموں میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اور سردار نے سرور کو سنبھالا، اسے اٹھا کر ایک خیمے میں پہنچا دیا۔ سردار نے مشال روشن کی اور زخم کو دیکھا۔ وہ کافی گہرا تھا، ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ اس واقعے سے سنسنی سی پیدا ہو گئی۔ خونی ناچ کے باعث میرا دماغی توازن بگڑ گیا۔ میرے سامنے میرا آقا زادہ خون میں نہایا ہوا پڑا تھا۔ اس کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ سردار اس کے زخم سے نکلنے والے خون کو بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے چلا کر کہا، تم لوگ اب جا نہیں سکتے، میں تم سب کو گرفتار کر لوں گا۔ تمہاری اس لڑکی نے اپنے خونی ناچ کے ذریعے ایک قیمتی جان لے لی ہے۔ سردار نے جو اتنا سنا تو وہ کانپ گیا۔ اس نے کہا، جناب، اس میں ہم لوگ بے خطا ہیں، قصوروار لڑکی ہے، صرف لڑکی۔
میں کچھ نہیں جانتا۔ میں اس وقت غصے میں پاگل ہوا جا رہا تھا۔ سرور کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ سردار ہاتھ جوڑ کر منت کرنے لگا۔ اس وقت سرور کے دونوں ساکت ہونٹوں پر جنبش پیدا ہوئی۔ یوں معلوم ہوا کہ گویا وہ بولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کچھ دیر بعد ہم نے اس کی کمزور آواز کو سن لیا۔ اگر سردار اس ناچنے والی لڑکی کو مجھے بخش دے تو میں اس قصور کو معاف کر دوں گا، لیکن تم شاید زخمی ہو سرور، لڑکی کا مطالبہ فضول ہے، شاید میں زندہ رہ سکوں۔ اس کی نظریں اس وقت میرے کارواں کے چہرے پر لگی ہوئی تھیں۔ اس کی گہری خاموشی رقاصہ کا مطالبہ کر رہی تھی۔ سردار اور اس کے ساتھی اس واقعے کو دیکھ کر بوکھلا اٹھے تھے اور یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ زخمی نوجوان جانبر نہ ہو سکے گا، کیونکہ جو زخم لگا وہ کافی گہرا تھا۔ میرا مطالبہ سردار، مجھے منظور ہے، میں سب کو گواہ کرتا ہوں اور اس لڑکی کو تم کو بخشتا ہوں۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا سردار، اور اس کو بھی معاف کر دیا۔ اس وقت سردار کے خشک ہونٹوں پر مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ سرور سب کے سامنے اس سرکش لڑکی کو معاف کر چکا تھا۔ اس کے بعد سرور کے زخم کو دھو کر مرہم پٹی چڑھا دی گئی۔ ابھی تھوڑی سی دیر ہوئی تھی کہ وہی لڑکی پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی اس جگہ آ گئی۔ کہاں ہے میرا زخمی؟ اس نے اس کی طرف دیکھا اور دبے لفظوں میں حال پوچھا۔ آگ لگی ہوئی ہے دل میں، خلش ہے زخم جگر میں۔ سردار کے ذریعے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس لڑکی کا نام سلمہ ہے۔ اس نے ہمارے روکنے اور منع کرنے کے باوجود سرور کے زخم سے پٹی اتار دی، اور اس کے بعد اس نے اپنی ریشمی بالوں کی ایک لٹ اس کے زخم پر رکھ دی۔ کہیے، وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جلن کم ہو چکی ہے، درد بھی اتنا معلوم نہیں ہوتا، سرور نے آہستہ آہستہ کہا۔ سلمہ نے اپنے کالے بال کی دوسری لٹ زخم پر لگا دی۔ اس وقت میرے دل میں غم کا طوفان برپا تھا۔ میں اسے بالکل خاموش کھڑا اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے سرور کو دبے لفظوں میں یہ کہتے سنا، میں بچ جاؤں گا دادا، میری سلمہ کے مہکتے بال مرہم جان بخشی کا کام کر رہی ہیں، شاید میں بچ جاؤں۔ اس کے بعد سرور پر غنودگی سی طاری ہو گئی۔ تم سب باہر چلے جاؤ۔ چنانچہ سلمہ کے کہنے کے مطابق اس خیمے کو خالی کر دیا گیا۔ مجبوراً مجھے بھی باہر آنا پڑا۔ مجھے ابھی تک سلمہ کی طرف سے خطرہ تھا، چنانچہ میں نگرانی کی غرض سے اس خیمے کی پشت کی طرف پہنچ گیا اور پھر چھوٹا سا سوراخ تلاش کر کے اس میں سے دیکھنے لگا۔ اندر مشال روشن تھی۔ میں نے سوراخ کے ساتھ ایک آنکھ لگا دی۔ سلمہ سرور کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے اس کے زخم پر اپنے خوبصورت ہونٹوں کو جما دیا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ گویا وہ سرور کے جسم کو چوم رہی ہے۔ سرور بھی بے ہوشی کے عالم میں پڑا تھا۔ سلمہ نے مدھم سی آواز میں کہا، تم بچ جاؤ گے میرے محبوب، تم یقیناً بچ جاؤ گے، میں تمہیں مرنے نہ دوں گی۔ میں قصوروار ہوں سرور، خطا کار ہوں میں، تمہیں دیکھ کر رقص کے دوران میں پاگل ہو چکی تھی۔ اس نے اپنا رخسار سرور کے گال پر رکھ دیا۔ سلمہ کی دونوں آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ میں نے سنا وہ کہہ رہی تھی، میرے محبوب، میرا محبوب مجھے یقیناً معاف کرے گا۔ دوسرے روز ہم کو اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ سرور ہوش میں آ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر کمزوری کی علامت موجود تھی۔ سلمہ نے اس کا زخم کھول کر مجھے دکھاتے ہوئے کہا، یہ یقیناً تندرست ہو جائیں گے۔ میں اس زخم کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حالانکہ وہ کافی گہرا زخم تھا اور خون بھی بڑی مقدار میں نکل چکا تھا، لیکن صرف اتنی ہی دیر کے علاج کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ اس کا زخم بھر رہا ہے۔ 3 روز کے قیام کے بعد مسافران عدم کا انوکھا کارواں اس تباہ شدہ شہر سے کوچ کر چکا تھا۔ سرور کے سینے کا زخم قریب قریب بھر چکا تھا اور اس کے بچ جانے کی قطعی توقع ہو گئی تھی۔ سرور چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ میں ان دونوں کو لے کر اس جگہ سے اسی چھوٹے قصبے میں پہنچ گیا۔ سلمہ خوش تھی اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ سرور کی پوجا تک کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس جگہ پہنچ کر سرور نے مجھے اپنا پروگرام بتلا دیا تھا۔ قاہرہ میں اس کا دوست تھا۔ وہ اس جگہ سے کوچ کرنے کے بعد مصر میں بود و باش اختیار کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اگر وہ جسمانی لحاظ سے کمزور نہ ہو گیا ہوتا تو ہم جلدی کوچ کر جاتے۔ ہم کو اس قصبے میں آئے بھی 6 روز ہوئے تھے کہ ہماری بستی کے ایک شخص سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ اتفاق سے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہ بھی وہاں ہی پہنچ گیا۔ اس نے سرور اور سلمہ کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ اس نے کہا، سرور، ہم نے تو سنا تھا کہ تم اپنی عمارت جلا دینے کے بعد کسی دوسرے بر اعظم میں چلے گئے ہو اور سلمہ سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، لیکن تم دونوں کو اس قصبے میں دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ سرور نے کہا، جو کچھ تم نے سنا وہ ٹھیک تھا اور جو کچھ آج دیکھ رہے ہو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یقین رکھو کہ سرور اپنی خودداری میں فرق نہ آنے دے گا۔ اس نے جس بستی کو چھوڑ دیا ہے وہ دوبارہ اپنے منحوس قدم لے کر وہاں نہ جائے گا۔ باقی رہا یہ قصبہ، اس جگہ تو میں صرف 2-4 دن اور ہوں اور گفتگو کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سرور اور سلمہ کی اس قصبے میں موجودگی کے انکشاف سے مجھے بہت دکھ ہوا، کیونکہ اس طرح اب ان دونوں کے متعلق ہماری بستی کے لوگوں کو علم ضرور ہو جائے گا۔ وہاں فیروز اور چند ایسے دوسرے لوگ ابھی تک موجود ہیں جو سخت دشمن ہیں۔ میرے خیال کے مطابق سرور نے یہ ظاہر کر کے کہ اس نے قاہرہ میں قیام کرنا ہے سخت غلطی کی ہے۔ اس طرح اس نے ایک نفرت بھرے خطرہ کو وہاں تک پہنچنے کی خود ہی دعوت دے دی ہے۔
ہماری بستی سے آنے والا شخص ایک روز قیام کے بعد واپس لوٹ گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے سرور کو یہاں سے کوچ کرنے کا مشورہ دیا، جسے اس نے فوراً ہی قبول کر لیا۔ اسی روز ہم اس جگہ سے روانہ ہو گئے۔ ایک اہم بات جسے مجھ کو پہلے ہی بیان کر دینا چاہیے تھا ابھی تک باقی تھی، چنانچہ میں اسے بھی ظاہر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ کو یہ علم ہو سکے کہ سلمہ اور میر کارواں کی ملاقات کب اور کن حالات میں ہوئی۔ میں نے خود اس بات کو میر کارواں سے معلوم کیا تھا۔ اس کے رخصت ہونے سے قبل میں اسے ایک طرف لے گیا، وہاں ہم دونوں کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ میں نے سردار سے کہا، سردار اس لڑکی کے متعلق جو کچھ معلوم ہو وہ بیان کر دو، مجھے تو یہ بہت ہی پراسرار معلوم ہوتی ہے۔ سردار نے کہا، چونکہ ہمارے اس لڑکی سے رشتہ سفر اب منقطع ہو چکا ہے، لہٰذا اس کے متعلق جو کچھ میں جانتا ہوں بیان کر سکتا ہوں اور آپ کو بتلا سکتا ہوں۔ میں نے کہا، سردار اب چونکہ اس لڑکی کا تعلق ہم لوگوں سے ہو چکا ہے، اس لیے میں اس کے متعلق معلومات کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ سردار نے کہا، دوست آج سے تقریباً 13 سال پہلے ہماری اس سے عجیب حالات میں ملاقات ہوئی، اور میں نے جس وقت اس کو پہلی مرتبہ دیکھا تو میں سوچ بھی نہ سکا کہ یہ زندہ لڑکی ہوگی۔ ہماری ملاقات نہایت ہی عجیب، بے حد پراسرار اور نہایت ہی ہوش ربا ماحول میں ہوئی۔ بہت کچھ باتیں ہم لوگوں نے اس کو زبان کو نہ صرف یاد کیا بلکہ اس کو لکھنا اور پڑھنا بھی سکھایا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ سلمہ جیسی ذہین اور سمجھدار لڑکی آج تک میری نظروں سے نہیں گزری۔ راست گو، نیک، خوش مزاج اور وہ اچھے خصائل کی مالک ہے۔ اسے ہمارے ساتھ سفر کرنے میں اگرچہ تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں، لیکن وہ شکوہ تک لب پر نہ لاتی۔ ہم نے آج تک اس کے متعلق نہ بری خبر سنی اور نہ کبھی بری حالت میں دیکھا۔ وہ تنہائی پسند واقعہ ہوئی ہے، اگرچہ ہمارے کارواں کی لڑکی اس کو گھیرے میں رکھا کرتی تھی، لیکن اس میں بہت کم بولنے کی عادت تھی۔ وہ اتنی مدت ہمارے ساتھ رہنے کے باوجود بے تکلف نہ ہوئی۔ اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دوبارہ کہنا شروع کیا، ہم لوگ خانہ بدوش مسافر ہیں اور برابر ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ آج سے 13 برس پہلے بھی ہمارا یہی مشغلہ تھا اور ملک قدم کا سفر جاری تھا۔ ہمارا چھوٹا سا قافلہ ایک پہاڑی کے دامن میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ہوا زور سے چل رہی تھی۔ ہم کافی رات گئے تک جاگتے رہے، اس کے بعد سو گئے۔ اچانک ہم نے شدید دھماکے کی آواز سنی۔ ہم سب لوگ گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ میں باہر آ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے پہاڑی کی دوسری طرف روشنی دیکھی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا آگ لگ گئی ہے۔ چنانچہ میں اپنے چند ساتھیوں کو ہمراہ لے کر اس طرف بڑھا۔ ہمیں اس پہاڑی کے درمیان تقریباً 2 گز گہرا شگاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے پہاڑی کے شگاف کے درمیان انسانی مجسمہ دیکھا۔ خیال پیدا ہوا کہ پتھر کا بت ہوگا۔ اس وقت 2 آدمی میرے ساتھ تھے، چنانچہ ہم تینوں وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب اس شگاف کے قریب پہنچے تو ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ میں نے اس کے درمیان اسی خوبصورت لڑکی کو کھڑے دیکھا۔ وہ بے حس و حرکت آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ ہم یقین نہ کر سکے کہ یہ زندہ ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے آدمیوں کی مدد سے اس کو اس شگاف سے باہر نکالا۔ اس میں زندگی کی حرارت موجود تھی، چنانچہ اس کو اپنے خیمے میں لا کر لٹا دیا۔ 1 ہفتے بعد اسے ہوش آیا اور ہمیں تعجب کی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس وقت اس کی زبان میں لکنت تھی اور وہ ایسے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بات کر سکتی تھی کہ گویا وہ کسی دوسرے ملک کی رہنے والی ہو۔ وہ اپنے متعلق کچھ بتلانے سے قاصر تھی۔ ہوش میں آنے کے چند روز بعد اس نے بتلایا کہ وہ صرف اتنا جانتی ہے کہ وہ عرصہ دراز تک بھٹکتی رہی ہے اور خواب میں بہت کچھ دیکھتی رہی ہے۔ جب بھی اس سے اس کے متعلق کچھ دریافت کرنے کی کوشش کی جاتی، وہ پریشان ہو کر بالکل نڈھال ہو جاتی۔ چنانچہ ہم نے اس سے دریافت کرنا ختم کر دیا۔ اس کا نام سلمہ بھی میں نے ہی رکھا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے کارواں نے جو کچھ پراسرار لڑکی کے متعلق بیان کیا، اس کے ذریعے بھی اس عجیب لڑکی کے ماضی کے متعلق کوئی خاص علم نہ ہو سکا۔ وہ کیا تھی، یہ گہرا راز ہے جو آج تک روشنی میں نہ آ سکا۔ سرور کو اگرچہ سلمہ سے بے پناہ محبت تھی اور وہ اس کی طرف سے مطمئن تھا، لیکن میری نظروں میں سلمہ ایک نہ سمجھ میں آنے والا عجیب معمہ بنی ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ سلمہ کا چہرہ اگرچہ نہایت ہی معصوم نظر آتا تھا، لیکن اس لڑکی کے دامن میں نت نئی آفتیں، قسم قسم کی بربادیاں اور نہ جانے کیا کیا چھپا ہوا تھا۔ وہ جب بھی میرے سامنے آ جاتی تو میرا دل بے اختیار دھڑکنے لگتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ہم لوگ مصر کے دارالخلافہ قاہرہ میں پہنچ گئے۔ ابو جلیل سرور کا گہرا دوست تھا، چنانچہ اس نے اپنے فرض کی ادائیگی میں کسی قسم کی کسر باقی نہ چھوڑی۔ اس نے اپنا ایک مکان ہم لوگوں کے لیے صاف کروا دیا۔ سرور خوش تھا اور جس مکان میں ہم مقیم ہوئے خود سلمہ کو بھی پسند تھا۔ وہ جدید طرز کا بنا ہوا تھا، آرام کا تمام سامان بھی اس میں موجود تھا۔ میری ان کے لیے یہی دعا تھی کہ وہ سکون کی زندگی ایک جگہ بسر کر سکیں۔ 2 ماہ بعد ایک رات مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ سلمہ کی خوابگاہ سے رات کے وقت عجیب قسم کی خوشبو خارج ہوتی ہے۔ میں نے اس خوشبو کو شروع میں سینٹ کی بو خیال کیا، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ وہ سینٹ اور عطر استعمال نہیں کرتی تو پھر میں ضرور چکر میں پڑ گیا۔
تیسرے مہینے رات کے وقت میں نے کچھ عجیب قسم کی پراسرار آوازوں کو سنا۔ ایک روز یوں معلوم ہوا کہ کہیں نسرین کی والدہ چھپی ہوئی رو رہی ہے۔ وہ دونوں اگرچہ بے خبر ہو کر سو جاتے تھے، لیکن میرے لیے راتوں کا خواب بھی حرام ہو گیا تھا۔ میں دیر تک جاگتا رہتا اور یہ سوچا کرتا کہ خداوند عالم، ان پراسرار آوازوں کا کیا مقصد ہے؟ وہ دونوں اگرچہ خوش و خرم تھے، لیکن میرے دل پر غم کی بدلی چھائی ہوئی تھی۔ میں کافی حد تک پریشانیوں میں مبتلا تھا۔ ایک رات، جبکہ رات کا صرف 1/4 حصہ باقی تھا، میں نے سرور کی خوابگاہ سے اس کی چیخ کو سنا۔ چنانچہ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر بے تابی کے ساتھ ان کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، وہ میرے ذرا سے سہارے سے کھل گیا۔ جو ہی میں کمرے میں داخل ہوا، حیران رہ گیا۔ کمرے میں خون بہہ رہا تھا اور سرور سلمہ کے پلنگ کے پاس کھڑا دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے رو رہا تھا۔ میں اپنی لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں سے چل کر وہاں پہنچ گیا، خاموشی سے پلنگ پر نظر ڈالی۔ ناز آفرین سلمہ چت پڑی تھی، وہ خون میں نہائی ہوئی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا کسی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اس کا تمام لباس خون میں شرابور ہو رہا تھا۔ میں نے رندی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ کیا ہوا سرور؟ کوئی سلمہ کو قتل کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ دادا، میں بڑا ہی بدقسمت ہوں۔ اسے حاصل کرنے میں تو ضرور کامیاب ہو گیا، لیکن میں اس کی حفاظت نہ کر سکا۔ میں بے خبر سوتا رہا اور کوئی جلاد دشمن میری غفلت سے فائدہ اٹھا کر اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلمہ کے سینے پر گہرا زخم موجود تھا، جس سے ابھی تک خون نکل رہا تھا۔ میں نے اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ سلمہ اب زندہ نہیں ہے۔ اسے کس نے قتل کیا؟ سرور نے کہا، دادا، اس کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اگر میں یہ جانتا تو جس ستم گر نے اس بے گناہ کو قتل کیا ہے، میں اگر اس کو دیکھ لیتا تو اس کو ایسا کرنے کی کیوں اجازت دیتا؟ اس لڑکی کے دردناک قتل پر بھی راز کا پردہ پڑا رہا۔ سرور اس کے غم میں دیوانہ ہوا جا رہا تھا اور وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ میں نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا صبر کرو، ضبط سے کام لو، جو قسمت میں لکھا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ دوسرے روز میں نے شام کے وقت مصر کے بارونق بازار میں فیروز کی لاش دیکھی۔ اس کا سر پھٹا ہوا تھا اور اس کی لاش کو بہت سے لوگ گھیرے ہوئے تھے۔ میں فیروز کی لاش دیکھ کر بدحواس ہو گیا۔ اس کی مصر میں موجودگی اس بات پر دلالت کر رہی تھی کہ سلمہ کو قتل کرنے والا یہی جنونی انسان ہے۔ اس سے قبل نسرین اس کے ہاتھوں ملک عدم کو سدھار گئی تھی، اور رات غمزدہ سلمہ، میں نے معلوم کیا کہ اسے کس نے اس حال کو پہنچایا ہے۔ ایک مصری نے بتلایا کہ ایک پاگل بڑھیا جو ام الاجل کہلاتی ہے، اس نے صرف پتھر کی ایک ضرب سے اس کا سر پھاڑ دیا ہے۔ وہ پاگل ہے، بالکل پاگل، فاخر العقل۔ یہ شخص صرف ایک ہی ضرب سے ہلاک ہو گیا۔ میرا دل ڈوب گیا۔ سلمہ، ام الاجل، فیروز اور سرور کسی نہ سمجھ میں آنے والے دائرے کے نکات تھے۔ سلمہ کے قتل کے بعد میں نے سرور کی خوابگاہ میں اس کے ساتھ سونا شروع کر دیا۔ اس لڑکی کی موت نے اس کا دماغی توازن بگاڑ دیا تھا۔ میں سرور کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس میں اس قدر تبدیلی آ چکی تھی کہ وہ اب نہ زیادہ بولتا اور نہ کبھی مسکراتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ سلمہ اپنے ساتھ سرور کی تمام خوشیاں بھی چھین کر لے گئی ہے۔ اس کے چہرہ پر پسمردگی کے آثار بالکل نمایاں تھے۔ مجھے اس کی طرف سے ان دنوں بے حد تشویش تھی۔ وہ راتوں کو کمرے سے باہر نکل جاتا اور صحن میں کھڑے ہو کر گھنٹوں اختر شماری کیا کرتا تھا۔ اسی لیے اس کی طرف سے مکان کے دروازے بند کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک رات میں خاموش پڑا جاگ رہا تھا۔ دوسرے پلنگ پر خود سرور بھی جاگ رہا تھا۔ اس کو کروٹیں لیتے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اس کی رات کی نیند بھی اڑ گئی ہے۔ میز پر رکھی ہوئی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس رات ہوا زوروں پر تھی، آسمان بھی غبار آلود تھا۔ اچانک بڑے زور سے دروازہ کھل گیا۔ میں نے اٹھ کر اسے بند کرنا چاہا، لیکن میں اٹھ نہ سکا۔ یوں معلوم ہوا کہ میری پشت کو پلنگ نے تھام لیا ہے۔ سرور نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا، لیکن میری آنکھیں بند دیکھ کر وہ خود اٹھا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ واپس ہوا ہی تھا کہ دروازہ دوبارہ کھل گیا۔ اس نے پھر خود کو اس کو بند کرنے کے لیے آگے بڑھایا، لیکن وہ کسی نہ نظر آنے والے ہاتھوں کے ذریعے دور دھکیل دیا گیا۔ میں نے اٹھنے کی بار بار کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اس وقت سرور بے حد بھونچکا سا تھا اور وہ حیرت بھری نظروں سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یکایک ہوا کے ایک تیز و تند جھونکے کے ساتھ کسی لڑکی کا لطیف ترین جسم یا عکس سا اندر آ گیا۔ میں نے دیکھا کمرے کے درمیان سلمہ خاموش کھڑی سرور کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سینے کے زخم سے خون رس رہا تھا۔ سرور بے چین ہو گیا۔ اس طرف سے پروقار لہجے میں کہا گیا، پلنگ پر بیٹھ جاؤ اور جو میں کہوں وہ سنو۔ اس لڑکی کی آواز میں اس حد تک تو حکم موجود تھا کہ سرور لرزتا ہوا پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اب سلمہ کمرے کے درمیان میں کھڑی تھی۔ اس نے اپنی درد بھری آواز میں کہنا شروع کر دیا، سرور، تم نے کئی بار مجھ سے میرے متعلق دریافت کیا
لیکن میں نے اس لیے ظاہر نہیں کیا کہ شاید تم خود ہی مجھے پہچان لو گے، لیکن ایسا ممکن نہ ہوا۔ میں اس وقت تمہارے سوال کا جواب دینے آئی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مایوسیوں کی تاریکی سے بھی تم کو بچانا چاہتی ہوں۔ ذرا غور سے سنو اور میری نصیحت پر عمل کرو۔ سرور تم آج سے جسے سلمہ کہتے رہے، وہ دراصل سرزمین آشوریہ کی وہی فاتح ملکہ سیمی رامسیس ہے۔ میری پیدائش عجیب حالات میں ہوئی۔ میں نے پانی میں جنم لیا، اور میری ماں نے جب میں جوان ہو گئی مجھے خشکی پر پہنچا دیا اور ہدایت کی کہ میں شاہی خاندان کے کسی فرد کو اپناؤں۔ میری ماں سمندر کی دیوی تھی، اس کی خواہش تھی کہ اس کی پوجا سمندر کے علاوہ خشکی پر بھی ہو۔ میں جھاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی، شام قریب تھی۔ اچانک ایک جرنیل وہاں سے گزرا، اس نے مجھے دیکھ کر اپنے گھوڑے کو روک لیا، اور اس کے بعد وہ میری خوبصورتی پر فریفتہ ہو کر مجھے اپنے ساتھ اپنے مکان میں لے گیا۔ شاہی فوج میں وہ چوٹی کا آفیسر تھا، وہ مجھ سے بے حد محبت کرنے لگا۔ میرے دل میں اگرچہ اس کے لیے گنجائش نہ تھی، لیکن میں نے یہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ رفتہ رفتہ میں نے اسے آشوریہ کے بادشاہ کے خلاف ابھارا، اور پھر میں بادشاہ کی نظروں میں آ گئی۔ میں بے حد حسین اور صاحب جمال تھی۔ وادی فرات کی کوئی لڑکی خوبصورتی میں میرا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس طرح آشوریہ کے بادشاہ کے دل میں میری محبت چٹکلیاں لینے لگی۔ اسی دوران میں جرنیل کی بغاوت کا حال بادشاہ پر ظاہر ہو گیا۔ جرنیل اور شاہی فوجوں میں مقابلہ ہوا، اور انجام کار جرنیل گرفتار ہو کر بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا۔ بادشاہ نے اس کے لیے سزائے موت تجویز کی۔ وہ پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، اور مجھے بادشاہ کے آدمیوں نے شاہی محل میں پہنچا دیا۔ بادشاہ چونکہ مجھے دل سے چاہتا تھا، لہٰذا اس نے مجھ سے برائے نام شادی کر لی، اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ بھی موت کی آغوش میں پہنچ گیا۔ آشوریہ کے اس بادشاہ کی موت کے بعد اس عظیم و شان سلطنت کے تاج و تخت کی میں وارث بنی اور مطلق العنان ملکہ بن گئی۔ میں نے بہترین حکمت عملی سے کام لے کر لوگوں کو اپنا لیا۔ ان دنوں آشتر دیوی کے مندر کے پجاری بڑی قوت کے مالک تھے، اور بادشاہ تک ان سے ڈرتے تھے۔ میں نے طاقت حاصل کرتے ہی فتوحات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں جس طرف بھی جاتی تھی، فتح و نصرت میرے قدم چوم لیتی تھی۔ لوگ مجھے دیوی سمجھنے لگے تھے۔ آشتر دیوی کے مندر کے نیچے ایک تہہ خانہ بھی تھا، جسے عقوبت خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ میں اپنے ہر دشمن کو اسی تہہ خانے میں بھیج دیتی تھی، جہاں وہ بڑی اذیت سے ہلاک ہو جاتا تھا۔ فوج کا نیا جرنیل پوئیری تھا، جو بے حد خوبصورت اور نوجوان تھا۔ میں اس کی بہادری سے متاثر ہو چکی تھی، اور قدر کی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آشتر دیوی کے مہا پجاری نے اپنی طاقت بڑھانے کی غرض سے اپنی لڑکی کو پوئیری سے منسوب کر دیا۔ میں نے بھی اس خبر کو سن لیا، چنانچہ میں اس کا توڑ سوچنے لگی۔ پجاری کی لڑکی اگرچہ جوان اور خوبصورت تھی، لیکن وہ میرا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھی۔ میں خود بھی براہ راست لڑائیوں میں شرکت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ہم کو ایک سخت جنگ پر جانا پڑا۔ دشمن بڑا طاقتور تھا، ہمیں کئی مہینے اپنے ملک سے باہر رہنا پڑا۔ میرے دل میں پوئیری کی محبت کی شمع روشن ہو چکی تھی۔ چنانچہ ایک روز جبکہ ہم دونوں ایک ہی خیمے میں تھے، نوجوان پوئیری نے خود پر زیادہ مہربانی پا کر سوال کیا، میں ملکہ آشوریہ کو خود پر کافی مہربان پا رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جرنیل پوئیری اپنی شجاعت کے باعث ایک جلیل القدر فاتح ملکہ کے دل پر حکومت کر رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں نے پوئیری کی بات کو فوراً کاٹتے ہوئے کہا، پوئیری، تمہیں ملکہ کے لیے اس پجاری کی دختر کو نظر انداز کرنا پڑے گا، اسے بھول جانا ہوگا، اس کو ملکہ رامسیس کے لیے ٹھکرا دینا ہوگا۔ میں کوشش کروں گا ملکہ۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو فرتے عقیدت سے چوم لیا۔ ہم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس وقت تک دشمن کو شکست نہ ہوئی تھی۔ پوئیری نے کہا، میں اپنی محبت کا امتحان لینے کے لیے کل اس ارادے سے دشمن پر حملہ کروں گا کہ میں فتح حاصل کر لوں۔ اے ملکہ، اگر اس مقصد میں مجھے کامیابی ہوئی تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری محبت لازوال ہے اور غیر فانی۔ چنانچہ اسی مقصد کے پیش نظر دوسرے روز الگ صبح جرنیل پوئیری نے دشمن پر حملہ کر دیا، اور اتفاق کی بات ہے کہ دشمن کو شکست ہو گئی۔ مفتوح بادشاہ قید کر لیا گیا۔ جرنیل پوئیری دشمن بادشاہ کو لے کر میرے سامنے آیا اور جوش میں کہنے لگا، ملکہ، ہماری محبت لازوال اور غیر فانی ہے۔ چنانچہ ہم فاتحانہ شان و شوکت سے واپس لوٹے۔ ہماری آمد کی خبر ملک میں پہنچ چکی تھی۔ ان دنوں لوگ نوجوان پوئیری کی بہادری کے گیت گا رہے تھے۔ مہا پجاری کی لڑکی پھول لے کر پوئیری کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آ گئی۔ اس نے بڑی محبت کے ساتھ پھولوں کا نذرانہ پیش کیا، مگر پوئیری نے ان پھولوں کو اپنے پاؤں سے رونتے ہوئے کہا، لڑکی، اپنی حیثیت اور جرنیل اعظم کے رتبے کا خیال کر۔ اس لڑکی کا دل ٹوٹ گیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئی۔ اس بڑے پجاری کو اس رکت انگیز واقعے کا اس وقت علم ہوا جبکہ اس کی بیٹی نے ملکہ آشتر کے بت کے سامنے خودکشی کی اور یہ بتلایا کہ وہ اپنی محبت میں ناکام ہو کر اس دنیا سے دور جا رہی ہے، اتنی دور کہ جہاں تک پوئیری کا تصور بھی نہ پہنچ سکے۔ پجاری کو اس وقت سے بہت دکھ ہوا۔ اس نے دیوی کے سامنے اقرار کیا کہ وہ آخر تک ملکہ کے خلاف زہر اگلتا رہے گا۔
ان دنوں ہم ایک اور ملک پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس حملے میں بھی جرنیل پوئری میرے ساتھ تھا۔ ہماری محبت پروان چڑھ رہی تھی اور ہم دونوں دریائے کیف میں غرق ہوئے جا رہے تھے۔ ایک طرف پاک محبت استحکام حاصل کر رہی تھی، دوسری طرف آشتر دیوی کا مہا پجاری میرے اور پوئری کے خلاف زہر پھیلا رہا تھا۔ اس پجاری کی دونوں آنکھیں زہریلے ناگ سے مشابہ تھیں اور پلک جھپکائے بغیر دیکھ سکتا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ فتح ہند کے بعد اپنے ملک میں پہنچ کر میں شادی کا باقاعدہ اعلان کر دوں۔ ہم سندھ کے میدان میں پہنچ گئے۔ اسی جگہ کے راجا سے ہمارا مقابلہ ہوا۔ وہ ہمارے مقابلے میں کوہ پھینک کر ہاتھیوں کی فوج لے آیا۔ یہ ہمارے لیے ایک نئی اور عجیب طاقت تھی۔ اس کے ہاتھیوں نے ہماری فوج کو اپنے پاؤں میں روند ڈالا۔ چنانچہ اس طرح سندھ کے میدان میں پہلی بار مجھے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ فوج کا بڑا حصہ کام آ چکا تھا۔ اگر میں پوئری کو اپنے ہمراہ لے کر وہاں سے فرار نہ ہوتی تو قید ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ ہم بہرحال پریشان اپنی راجدھانی میں پہنچ گئے۔ شکست کی خبر نے ان لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا کر دی۔ جو لوگ مجھے دیوی سمجھ کر پوجنے لگے تھے ان کے عقیدے متزلزل ہو گئے۔ دوسری طرف نوجوان پوئری کے خلاف ایک شرمناک تحریک شروع کر دی گئی۔ آشتر دیوی کے مہا پجاری نے تمام ملک میں یہ بات پھیلا دی کہ جرنیل پوئری نے آشوریا کے تاج و تخت کے لیے ملکہ سیمی رامسیس پر اپنی محبت کے جال پھینکے اور اس کو غفلت شعار بنا دیا۔ سندھ میں جو بدترین شکست ہوئی وہ اسی گناہ آلود رومان کا نتیجہ ہے۔ اس طرح ہم دونوں کے خلاف غم و غصہ پیدا ہو گیا اور لوگ کھلم کھلا بغاوت پر آمادہ ہو گئے۔ ایک رات ایک بوڑھی دایا نے، جس نے پوئری کی پرورش کی، پوشیدہ طور پر میرے محل میں داخل ہو کر مجھے بتلایا کہ مہا پجاری نے جھوٹ بول کر پوئری کو تہہ خانے میں بھیج دیا ہے۔ اسے کہا گیا تھا کہ خود ملکہ رامسیس نے اسے وہاں یاد کیا ہے۔ بڑھیا نے بتلایا کہ وفا شار پوئری، جو میری محبت کے نشے میں سرشار تھا، وہ بلا جھجک اس تہہ خانے میں چلا گیا اور پھر پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ اس وحشتناک خبر کو سن کر میرے سینے پر سانپ لوٹنے لگے۔ میں اس کی محبت میں پاگل ہو رہی تھی۔ میں نے سمجھ لیا کہ مہا پجاری نے اس فرشتہ محبت کو اس عقوبت خانے میں بھیج دیا ہے کہ جہاں سے کوئی زندہ بچ کر نہیں آتا۔ پس میں بےتاب ہو کر سیدھی مندر کے دروازے پر پہنچ گئی۔ پجارن لڑکیاں وہاں پر موجود تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر میری تعظیم کے لیے جھک گئیں۔ میں نے انہیں حکم دیا کہ وہ تہہ خانے کا راستہ چھوڑ دیں تاکہ میں اندر جا سکوں۔ میں اس وقت ملکہ تھی، آشوریا کی ملکہ۔ پس میرے لیے دروازہ کھول دیا گیا اور میں پتھریلے زینے کو طے کرتی ہوئی تاریک ترین تہہ خانے میں اترتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچ گئی جہاں مجرموں کو اذیت میں مبتلا کیا جاتا تھا۔ تہہ خانے کے ایک گوشہ میں ایک حبشی مشال لیے کھڑا تھا۔ کچھ روشنی ہو رہی تھی۔ میرے سامنے ایک ستون موجود تھا اور پوئری اس سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر ہنٹروں کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ اسے برہنہ کر کے پیٹا جا رہا تھا۔ میں نے جو یہ دیکھا تو بے چین ہو گئی۔ میں چلا اٹھی، پوئری، پوئری۔ اس نے اپنی بند آنکھیں کھول دیں، میری طرف دیکھا اور درد بھری آواز میں کہا، آپ یہاں کیوں آ گئیں؟ یہ نہ دیکھو کہ محبت کرنے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، لیکن پوئری تم یہاں کس لیے آئے تھے؟ آپ کا حکم ملا، میں اس کی تعمیل کس طرح نہ کرتا؟ سرکاری حسن کا حکم ملا اور میں سب کچھ جانتے ہوئے سر کے بل اس عقوبت خانے میں آ گیا۔ دھوکا ہوا ہے۔ میں نے ہرگز کسی سے یہ نہیں کہلایا۔ یہ مہا پجاری کی شرارت معلوم ہوتی ہے۔ وہ ہماری پاک محبت کے درمیان ایک پہاڑ بن کر حائل ہو چکا ہے۔ لیکن تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ تم نے کیا کیا ملکہ؟ جو کچھ بھی کیا وہ محبت کے لیے ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی محبت کے واسطے ہوگا۔ ہماری محبت کی بقا اسی میں ہے کہ ہم دکھ اور موت کے وقت بھی ساتھ ساتھ رہیں۔ اتنا کہنے کے بعد میں ان سیاہ فام حبشیوں کی طرف متوجہ ہوئی جن کی سفید سفید آنکھیں چمک رہی تھیں اور موٹے موٹے ہونٹ لٹک رہے تھے۔ جرنیل کو چھوڑ دو، میں چلائی۔ ان میں سے ایک حبشی نے آگے بڑھ کر کہا، اے عورت، یہاں صرف مہا پجاری کا حکم چل سکتا ہے۔ اچانک میں نے اپنی پشت کی طرف سے کہہ کی آواز سنی۔ سانپ کی سی آنکھوں والا مہا پجاری میری پشت کی طرف کھڑا تھا۔ اس نے حکم دیا، آگ روشن کر دو۔ پس آگ کے شعلے پوئری کے چاروں طرف بھڑک اٹھے اور اسے آہنی سلاخوں سے داغنا شروع کر دیا۔ پوئری فرتے اذیت سے چلایا، مجھے مار ڈالو، مجھے مار ڈالو۔ مہا پجاری نے پلک جھپکائے بغیر مجھ سے کہا، سرزمین نینوا پر دیوی کی طرح پوجی جانے والی فاتح ملکہ، تمہاری محبت کا شرمناک انجام تمہارے سامنے ہے۔ تمہارا محبوب موت چاہتا ہے مگر مر نہیں سکتا، اور ہاں، اب اس عقوبت خانے سے وہ عورت بھی نہیں نکل سکتی جس نے خود اپنے اقدس کو برباد کر لیا، جس نے آشوریا کی پاک سرزمین کو شکست کے داغ سے داغدار بنا دیا۔ اس وقت میری آنکھوں سے غصے میں چنگاریاں نکل رہی تھیں، لیکن میں ملکہ ہوتے ہوئے بھی عقوبت خانے میں بالکل مجبور تھی۔ پوئری پر اس قدر ظلم ہو رہا تھا کہ میں تابع نظارہ نہ لا سکی۔ وہ چلایا، ملکہ تم ہی میری اذیت کا خاتمہ کر دو۔ ناپاک پجاری کے کہے تہہ خانے سے گونج رہے تھے۔ ناپاک تاریکیوں کے درمیان سیاہ دل حبشیوں کے دانت باہر نکلے پڑے تھے اور آنکھیں چمک رہی تھیں۔ پجاری نے کہا، میں ملکہ کو ایسا کرنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔
خدا کے لیے سیمی رامسیس، مہا پجاری کی اجازت سے فائدہ اٹھاؤ اور مجھے اذیت کی موت مرنے سے بچا لو اور میرا اسی وقت خاتمہ کر دو۔ اسی وقت میری دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے خنجر نکالا اور ناچنا شروع کر دیا۔ ناچتے ناچتے مجھ پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد میرے خنجر کا پھل میرے محبوب کے سینے میں داخل ہو چکا تھا اور اس کی اذیت بھری آخری چیخ اس اندھیرے تہہ خانے میں گونج رہی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر گرا۔ اس کے بعد میں خود بھی جرنیل پوئری کے قدموں پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش بھی اس طرح ہوئی کہ پھر ہوش میں نہ آئی۔ نہ جانے اس دکھ بھری دنیا کے سینے پر کتنے خونی ڈرامے کھیلے گئے، کس قدر عذاب نازل ہوئے۔ انقلاب آئے اور گزر گئی، لیکن میں اسی حال میں رہی، یہاں تک کہ میں خواب سا دیکھنے لگی۔ ہوش میں آنے کے بعد میں نے جسے سب سے پہلے دیکھا وہ میر کارواں تھا۔ اس سے قبل مجھے خواب میں یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ پوئری کا مجسمہ مندر کے دروازے پر رکھ دیا گیا ہے۔ اس ہوش ربا واقعے کی یاد تازہ رکھنے کے لیے میں نے سال میں ایک رات اس مجسمے کے سامنے اپنے رقص کے لیے مقرر کر لی۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح میں اس دنیا میں موجود ہوں اسی طرح میرا محبوب پوئری بھی ہوگا۔ ہمارا عہد ایک ہی ہے۔ بس میں نے اپنے محبوب کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ میں نے تم کو پا لیا۔ میں نہیں کہہ سکتی تم سرور ہو یا پوئری، لیکن تم میں وہی خصائل موجود ہیں جو میرے محبوب جرنیل میں تھے۔ جس روز میں نے تمہارے سامنے رقص کیا، اس روز مجھے رقص کے دوران میں معلوم ہوا کہ میں پوئری کے سامنے ناچ رہی ہوں۔ اسی عقوبت خانے کی تصویر میری نظروں کے سامنے آ گئی اور وہی آوازیں سنی گئیں۔ چنانچہ میں نے وہی کام کیا جو اس سے پہلے عقوبت خانے میں کر چکی تھی۔ میں اس وقت یوں محسوس کر رہی تھی کہ گویا میں عقوبت خانے میں محو رقص ہوں اور میرا محبوب پوئری سنگین ستون سے بندھا ہوا شعلوں میں گھرا کھڑا ہے۔ یہاں تک کہ اس وقت میرے کان میں اسی کی آواز بھی آنے لگی۔ اس وقت جبکہ میں وجدانی حالت میں ناچ رہی تھی، کوئی آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، میری زندگی ختم کرو، مجھے اس عذاب سے نجات دلاؤ۔ پس بے خودی کی حالت میں جو کچھ مجھے نہ کرنا چاہیے وہ میں کر گزری۔ میرے محبوب، تمہیں اب یقین ہو چکا ہوگا کہ میرا خنجر کس وجہ سے آپ کے سینے میں داخل ہوا۔ میں نے تمہارے لیے دعا کی، زندگی مانگی، خدا نے میری سن لی اور تم بچ گئے۔ مجھے توقع تھی کہ ہم قاہرہ میں اطمینان کی حالت میں زندگی بسر کر سکیں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ قاہرہ کی فضا ہمارے لیے سازگار ثابت نہ ہوئی۔ ایک بے درد کے خنجر نے ہم دونوں کو پھر عارضی طور پر ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ اس وقت اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ عارضی وقفے کے بعد اس نے کہا، سرور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، میری روح عالم بالا کی طرف جانے کی بجائے ابھی اسی فضا میں بھٹک رہی ہے۔ جو ارواح اپنی راہ سے بھٹک چکی ہیں وہ ابھی تک عالم ارواح میں نہیں پہنچ سکی۔ اس جگہ بھی بھٹکی ہوئی روحوں کا ایک خاص مسکن ہے اور میں بھی ان دنوں اسی جگہ ہوں۔ وہ میدان جو بصرہ کے جنوب میں پھیلا ہوا ہے، وہاں جو بگولے نظر آتے ہیں ان میں روحیں بھی انہی کی صورت میں بھٹکتی پھرتی ہیں۔ لوگ نہیں جانتے کہ ان بگولوں میں روحیں بھی ہیں، وہی بھٹکتی ہوئی روحیں ہیں جو ابھی تک عالم ارواح تک نہیں پہنچ سکیں۔ ان سب کا تعلق ایک مقدس شعلے سے ہے۔ رات کے وقت اسی شعلے کے گرد ہم سب کی ارواح وہاں جمع ہو جاتی ہیں، لیکن سرور تمہیں اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کو میری واپسی کا انتظار کرنا چاہیے، اتنا انتظار کرو کہ میں دوبارہ تم سے مل سکوں۔ اس وقت ہم دونوں مردوں کی طرح خاموش تھے۔ بعد ازاں ہم نے اس کو آہستہ آہستہ کہتے سنا، یوں معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے میری روح کو روک رکھا ہے۔ فضا کے کسی غیر معمولی دباؤ کے باعث میرے لیے بلند ہونا ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ اچانک سرور چیخ پڑا، سلمہ، مجھے تباہ کر کے مت جاؤ، میں تم سے علیحدہ نہیں رہ سکتا، خدا کے لیے اپنا ٹھکانہ تو بتلا جاؤ۔ لیکن تمہیں میرا پیچھا نہ کرنا چاہیے، وہ مقام جہاں میں رہتی ہوں ہر زندہ جسم کے لیے خطرناک ہے۔ یقین کرو سرور، میری بات کا یقین کرو، کوئی بھی زندہ جسم اس مقام پر پہنچ کر سلامت نہیں رہ سکتا۔ تم انتظار کرو، تمہیں میرے کہنے کے مطابق میرا انتظار کرنا ہی چاہیے۔ میں یقیناً تم سے ملنے کی کوشش کروں گی۔ صبر و ضبط کی ضرورت ہے۔ ہماری ملاقات کا انحصار صرف تمہارے استقلال اور انتظار پر ہے، لیکن مجھے تمہاری قرار گاہ کا تو علم ہونا چاہیے۔ مجھے اپنے اطمینان کے لیے یقین پختہ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر شاید میں انتظار نہ کر سکوں۔ اچانک سلمہ کے چہرے پر خوفزدگی کے آثار پیدا ہونے لگے اور وہ سکوت کی حالت میں نظریں گاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے بار بار مداخلت کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے سلمہ کو یہ کہتے سنا، بصرہ کے جنوب کی طرف وسیع میدان بھٹکتی روحوں کی ایک عام گزرگاہ ہے۔ جو لوگ رات کے وقت ادھر سے گزرتے ہیں وہ ان کی آوازیں سن کر ڈر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں اس میدان کے متعلق لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس میدان سے آگے ایک 2 میل لمبا تنگ سا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ تمام روحیں اسی میدان میں سے گزر کر اسی تنگ راہ سے گزرنے لگتی ہیں۔ اس تنگ راستے کے دونوں طرف چٹانیں کھڑی ہیں جو 400 فٹ سے لے کر 700 فٹ تک اونچی ہیں، اور جب یہ راستہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ایک مستطیل شکل کا میدان آ جاتا ہے جہاں پہاڑ اور اونچی چٹانیں ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر دور ہو جاتی ہیں۔
उस जगह एक ऐसी चट्टान भी वाक़ई है जो चोटी से तह तक खुदी हुई नजर आएगी। जिस मुकाम का मैंने जिक्र किया है, कभी उस जगह एक निहायत ही खूबसूरत शहर पीटरा आबाद था, जो बसरा की निस्बत ज्यादा खुशनुमा और अजीमोशान था। अहद कदीम में पीटरा न सिर्फ तिजारती मरकज था, बल्कि उस जगह बहुत से रास्ते भी मिलते थे। सौदागरों और मुसाफिरों के काफिले वहां से गुजरा करते थे। इन दिनों पीटरा महज पत्थरों का एक बड़ा ढेर है। उस मैदान में टूटी फूटी कब्रें, पुराने मुअब्बद और दरसगाहें नजर आती हैं, लेकिन गर्दिश ज़माना के हाथों वो सब तबाही के आखिरी दौर में दाखिल हो चुकी हैं। वहां कुछ जमीन दोज इमारतें भी नजर आएंगी। आगे बढ़कर एक चट्टान फटी हुई नजर आएगी, जिसके दरमियान सिर्फ 2.25 फुट चौड़ा शगाफ मौजूद है। यूं मालूम होता है कि गोया वो चट्टान किसी हादसे के बायस फट गई है। शगाफ के बाद एक ऐसा हिस्सा आ जाता है जो लंबी गली की मानिंद दूर तक चला गया है। दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियों का सिलसिला हद नजर चला जाता है। तंग रास्ता अगर फटा हुआ होता तो वो गार की शक्ल इख्तियार कर लेता। आम लोग उस तरफ जाने से डरते और घबराते हैं, क्योंकि बहुत सी गलत रवायात उस मुकाम के मुतालिक फैल चुकी हैं। उस तंग रास्ते के आखिर में एक पोशीदा मुकाम पर शोला रोशन है, मुकद्दस शोला। भटकती हुई रूहें उस शोले के गिर्द घूमती और रोती हैं। मैंने देखा सलमा का अक्स तेजी से लतीफ तरीन होकर दरवाजे की तरफ हटने लगा। दरवाजा खुला और वह तस्वीर कमरे से बाहर निकल गई। उसके उस जगह से जाने के बाद मैं उठने और बोलने के काबिल हो चुका था। सरवर ने तेजी से दौड़कर दरवाजे को खोला और वह बाहर निकल गया। सलमा, सलमा, सरवर चिल्ला रहा था। जरा तो ठहर जाओ सलमा। मैंने खुद को उसके पास पहुंचा दिया और सरवर को बाजू से पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। दादा मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मैं सलमा का ताकुब करना चाहता हूँ। वो देखो, वो जा रही है। उसे देख लिया तुमने? कोई काफी फासले पर जाता नजर आ रहा था। हम उस तरफ देखते रहे और वो हद नजर से भी दूर हो गया। वो यकीनन सलमा की रूह थी।